قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک خطیب صاحب کا کلپ مجھے بھیجا۔ میں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ جمعہ کا خطبہ فلاں عنوان پر انشاءاللہ العزیز دینا ہے، لیکن جب میں نے وہ کلپ سنا تو اس کلپ کے سننے کے بعد میں نے یہ سمجھ لیں کہ اپنے لیے ضروری سمجھا کہ میں کچھ گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں اور حقیقت میں اپنے آپ کو اس حوالے سے کچھ سمجھاؤں، کچھ سکھاؤں۔ ایک قرآن کی آیت انہوں نے اس کلپ میں بیان فرمائی، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ لیکن جس طرح سے اس کو بیان کیا جا رہا تھا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ میں بار بار آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بندہ اگر اللہ رب العزت کو پہچان لے اور اللہ رب العزت کو جان لے، اس کی قوتوں کے مطابق، اس کی عظمت کے مطابق، اس کی بڑائی کے مطابق، اس کی کبریائی کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت یقینی طور پر بہت زیادہ وسیع ہے، اس کو بھی پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ منبر پر آنے کے بعد میرے محترم بھائیو، بندے کا ایک رول ہوتا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ رول اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کچھ سنائے گا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اور وہ کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ جو محمد علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری سیرت مبارکہ، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی چیز پر آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت دکھائی دے گی، اور وہ کیا ہے بھلا کہ دن رات ایک ہی چیز پر کام ہو رہا ہے، ایک ہی چیز پر محنت ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے، کسی بھی طرح لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ بدترین لوگ، یاد رکھیے گا کہ بہترین جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کوئی اپنا معاملہ بنا لینا، اپنا تعلق بنا لینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو معاشرے میں بدترین ہوں، ان کے ساتھ مسلسل اپنا ربط بنا کر رکھنا، اور اس لیے بنا کر رکھنا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راہ ہدایت پر لایا جائے، اور کسی نہ کسی طرح اس کو بربادی سے، وہ بربادی کہ جو بندے کو جہنم تک لے جاتی ہے، اس سے بچایا جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبداللہ بن ابی کی دی جا سکتی ہے۔ عبداللہ بن ابی کی ساری زندگی آپ سنتے رہے ہوں گے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص جو مدینے میں تھا، سردار بننے والا تھا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس بات کی تیاری کی جا رہی تھی کہ اوس و خزرج کا اس کو متفقہ طور پر سردار بنا لیا جائے۔ اسی اثنا میں محمد علیہ السلام مدینے میں وارد ہوتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا یہ سرداری والا جو خواب تھا، یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے چکنا چور ہو گیا۔ اب وہ بظاہر اسلام لا چکا تھا،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں کھڑا ہو کر اپنے اسلام کو مسلسل بیان کرتا تھا، اللہ کے نبی کی تعریف بھی کیا کرتا تھا، توصیف بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جگہ جگہ پر اس نے اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ وہ جو اسلام بیان کرتا ہے وہ اس کے دل میں موجود نہیں ہے، اور دلی طور پر اللہ کے دین کو اس نے قبول نہیں کیا۔ ہر سازش جو اللہ کے دین کے حوالے سے ہوتی رہی، اس کا رول اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا خوفناک تھا۔ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ مد مقابل جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ساز باز کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مسلمانوں کی یہ جو اللہ کے نبی کی جماعت تھی، اس کے حوالے سے بڑے اس کے جو ہے گھناؤنے عزائم تھے۔ غزوہ بنو المستلق، اس کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی جہاد سے واپس آ رہے تھے، آ کر ایک جگہ رکے، وہاں پر انصار و مہاجرین کے درمیان تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پتھر مار دیا، تو آپس میں جھگڑے والی صورتحال بن گئی۔ ایک طرف سے انصاریوں کو آوازیں لگائی جا رہی تھی تو دوسری طرف سے مہاجرین کو بلایا جا رہا تھا، اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کا عمل شروع ہو جاتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے آواز بلند کی کہ تم میں سے کون ہے کہ جو یہ جہالت کی پکار بلند کرتا ہے۔ جہالت کیا تھی بھلا؟ کہ مہاجر مہاجروں کو پکار رہے ہیں، انصار انصار کو پکار رہے ہیں، یہ تعصب ہے اور عصبیت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بدبودار راستہ، اس کو چھوڑ دو۔ خیر اس وقت مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ کتب سیرت کو پڑھیں گے، آپ کتب احادیث کو پڑھیں گے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی کا رول دکھائی دیتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے بیچ اور یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم نے اپنے گھروں میں جگہ دی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم نے اپنے بزنس میں شامل کیا اور ان کو اپنا بھائی بنایا، اور آج یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے پر آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چاہیے کہ ان کا کلی طور پر بائیکاٹ کرو تاکہ یہ باقاعدہ طور پر پریشان ہو کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اس وقت اس نے ایک جملہ بھی کہا تھا جو آپ کو یاد ہوگا۔ وہ جملہ اس نے کیا کہا تھا کہ بہت جلد عزت والے جو لوگ ہیں وہ ان بے عزتوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ ہاں جی، زید بن ارقم تھے شاید صحابی رسول، بچے تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور جا کر اللہ کے رسول کو بیان کر دی تھی۔ اللہ کے رسول کو بیان کر دی تھی، اس کو بھی پتہ چلا، تو اس نے آ کر بات کی، جی میں نے ایسے نہیں ایسے کہا، ایسے نہیں ایسے کہا۔ تو چونکہ یہ سردار تھا، لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخص ہے یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ معتبر ہے، یہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات صحیح ہوگی اور بچے سے بھول چک ہو رہی ہوگی۔ اس وقت تو اللہ کے نبی نے بھی مانا تھا اس بات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ آیات اتاری تھی کہ جن کے ذریعے سے یہ سارا کا سارا جو قصہ ہے واضح طور پر اللہ کے نبی کو بیان کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ غزوہ احد دیکھیں، آپ دوسرے غزوات دیکھیں، ہر جگہ پر آپ کو عبداللہ بن ابی کا ایک رول دکھائی دے گا کہ جس میں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہوگا، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہوگا، لیکن آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا ہو، اللہ کے نبی اس کی خیر خواہی سے رک گئے ہوں، ایک بار بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر، فوت ہو گیا تھا، بیٹا آ گیا، بیٹا ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اپنا جبہ عنایت فرمائیے، اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ اس میں اس عبداللہ بن ابی کو کفن دیا جا سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ عنایت فرما دیا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ جنازہ پڑھنے کی بات ہے، جنازہ پڑھنے کی۔ میں تو میرے محترم بھائیوں بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود ہی فیصلے کر لیتا ہوں، کوئی وحی نہیں اترتی میرے اوپر، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں لوگوں کے دلوں میں جھانکوں گا اور لوگوں کے وجود میں جا کر
ان کے اندر موجود جو نیت ہے ان کی، اس کو جانچ لوں گا۔ ایسی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام 100% جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، اور منافق نہیں بلکہ کیا کہا گیا اس کو کہ یہ رئیس المنافقین ہے، راس المنافقین ہے، منافقین میں سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کی منافقت کیوں بڑی ہے کہ اٹھتا کس کے ساتھ ہے، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، کھاتا پیتا کس کے ساتھ ہے، واعظ کس کا سنتا ہے، درس کس کا سنتا ہے، خطبہ کس کا سنتا ہے، وہ نماز جماعت کس کے پیچھے ہے۔ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ محمد علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کے باوجود اپنی فطرت نہیں چھوڑتا، اسی لیے یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ لیکن جنازہ پڑھنے کی باری آئی، جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو بیٹے نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک تو اس نے وصیت کی تھی کہ جنازہ اللہ کے نبی میرا پڑھائیں، اور دوسرا بیٹا کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جنازہ نہ پڑھایا تو ہمارے خاندان پہ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ اب بیٹا مومن ہے، مومن یاد رکھے یہ بیٹا تھا کہ جس نے اللہ کے اپنے باپ کو مدینے کی سرحد پر روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تو ذلیل ہے اور محمد علیہ السلام عزت والے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے والد کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت مانگتا تھا کہ اللہ کے نبی اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہو تو مجھے حکم کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا یہ کام کرے اور میرے دل میں وہ تعصب آ جائے کہ جس کی وجہ سے میں اپنا راستہ چھوڑ دوں۔ اس طرح کا مومن بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا دیجئے، اگر آپ نے جنازہ نہ پڑھایا تو ہمارے اوپر یہ عیب باقی رہ جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام جنازے کے لیے صفیں بن چکی ہیں، آپ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ وہ سورہ توبہ کی آیات بھی اتری ہوئی تھیں کہ جن پہ اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ جو ہے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس کے لیے دعا مانگو گے تو ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کیفیت میں جو ہے اللہ کے نبی آگے بڑھے ہیں، عمر راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام عمر کی بات کو سنتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ عمر، اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر مجھے یقین ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میرے دعا کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کر دیتا۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے لیے رول کا، اپنے لیے رول کا۔ وہ بھائیوں، بعض کام ایسے ہیں کہ جو جبرن میں نے اپنے ذمہ لے لیے، جبرن اپنے ذمہ لے لیے۔ میں کھڑا ہو کر ممبر پر درس دیتے ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے فیصلے کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے کس نے دیا ہے بھائی؟ مجھے کس نے یہ اختیار دیا؟ میں بات سن رہا تھا حضرت صاحب کی، حضرت صاحب اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، ثم توفی کل نفس ما کسبت۔ ہاں جی، کیا کہہ رہے تھے؟ کیا سنا رہے تھے؟ اللہ اکبر، لفظ اس لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، 50 سال ہو جاتی ہے، 60 سال ہو جاتی ہے، اب سفید داڑھی ہے ان کی، انہوں نے یہ سنا ہوا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے سنا ہوا ہے کہ سفید داڑھی جو ہے، یہ سفید بال جو ہے، ان سے اللہ رب العزت حیا کرتا ہے۔ تو اس کو سن کر اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حاجی ہو چکے ہیں، ہم فلاں ہو چکے ہیں، یہ ہو چکے ہیں، وہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیا کہتا ہے؟ الفاظ اللہ کی قسم مجھے یاد ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، کہ اب تم کہتے ہو کہ سفید بالوں سے اللہ حیا کرے گا، جو تم نے ساری زندگی بے حیائی کی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ جو ساری زندگی تم کرتے چلے آ رہے ہو اس کا حساب کون لے گا؟ اس قرآن کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ کہ جو زندگی تم نے گزاری ہے اس کے ایک ایک لمحے کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں تم بچ جاؤ گے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ لازمی طور پر زندگی میں جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں، جو گناہ تم سے ہوئے ہیں، اللہ اکبر،
اگر تم کبھی راستہ بھٹک گئے ہو، کبھی تم گمراہی کا شکار ہوئے ہو، تو تمہارے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اب معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے میرے محترم بھائیوں، عجیب و غریب بات ہے، بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ دل ڈر رہا تھا جب میں یہ دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دل میں خوف تھا کہ یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس رب عالی شان کے متعلق جو صرف معاف کرنا چاہتا ہے، اس رب عالی شان کے متعلق جو سزا نہیں دینا چاہتا، اس رب عالی شان کے متعلق جس نے معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، قیامت تک جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکلے گا، اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معافی اور توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، اگر تم اس طرح کے ہو گئے کہ کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں بدلے گا اور بدل کر دوسری قوم لے کر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، بندہ گناہ کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور میرا رب کل مجھ سے باز پرس کرے گا، میرا رب مجھ سے سوال کرے گا۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا، اللہ گناہ ہو گیا، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو معاف کر دینے والا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اللہ اکبر، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی بار بار بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ اللہ رب العزت اس کو معاف کرتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کے لیے فرماتے ہیں نا کہ قرآن میں سب سے زیادہ خوش کرنے والی آیت کون سی ہے بھلا؟ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا فرمایا میرے رب نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ عمر بن العاص آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ساری زندگی کیا کیا تھا؟ جنگیں لڑی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، ساری زندگی کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی تھی۔ یہ سفارت جو حبشہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گئی تھی، اس سفارت کو لے جانے والے کون تھے؟ بادشاہ جو حبشہ کا تھا، اس کے سامنے مسلمانوں کی شکایت لے جا کر کھڑے ہونے والے کون تھے؟ یہی عمر بن العاص تھے۔ ساری زندگی یہی کیا، لیکن اسلام قبول کیا۔ قبول کرتے وقت اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو گئے، کہتے اللہ کے نبی ایک شرط پر اسلام قبول کر سکتا ہوں، اور وہ شرط کیا ہے کہ میری ایک پروفائل ہے، پورا میرا ایک وقت ہے کہ جو میں نے گزارا ہے آپ کے ساتھ عداوت میں، آپ کے ساتھ دشمنی میں، آپ کے ساتھ بغض میں، آپ کے ساتھ اناد میں نے آپ کے صحابہ سے، آپ کی جماعت سے لڑتے ہوئے یہ سارا وقت گزارا ہے۔ اگر کل اس وقت کے متعلق مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو تباہ ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ تو مجھے ایک گارنٹی چاہیے لازمی طور پر، اور وہ کیا ہے کہ پچھلے کے متعلق باش پرس نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر بات سنو، اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مٹا دیتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ پیکج ہے جو میرا رب بار بار اپنے بندوں کے لیے جاری کرتا ہے، لیکن میں کھڑے ہو کر فیصلہ کرنا شروع کر دوں یہ معاف ہوگا اور یہ معاف نہیں ہوگا، یہ وہ اختیار ہے کہ جو میں اپنے رب سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اختیار ہرگز میرے پاس موجود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اللہ کی قسم مجھے وہ حدیث یاد آئی جب میں نے یہ کلپ دیکھا تو ایک حدیث مجھے بڑی یاد آئی۔ وہ حدیث کون سی تھی کہ 99 قتل کیے بندے نے، 99، اور 99 قتل کرنے کے بعد ایک عابد کے پاس چلا گیا، بڑا عبادت گزار،
بڑا عبادت گزار، عابد، بہت زیادہ عبادت میں وقت لگانے والا، اس کے پاس چلا گیا اور جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ ذرا ایک بات بتلائیے، میں تو بڑا جابر آدمی ہوں، ظالم آدمی ہوں، میں نے 99 قتل کیے، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس نے کہا کوئی معافی نہیں ہے، تو اتنا خراب آدمی ہے، تو نے اتنے زیادہ لوگ قتل کیے ہوئے ہیں، تو نے اتنا زیادہ ظلم کیا ہوا ہے، تجھے کیسے معافی ملے گی؟ اس بندے نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 99 نہیں تھے، اب 100 ہو چکے تھے۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کی رحمت کو نہیں پہچانتا، یاد رکھ لیجئے وہ اللہ کے دین میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی مخلوق کو بنایا تو اپنے عرش پر اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دروازے بند کرنا شروع کر دیں ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے اور جنت کے دروازوں پر، ہم جا کر دربان بن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، اور یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیں، فلاں کو جانے دیں گے، فلاں کو نہیں جانے دیں گے۔ یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ چلا اور جا کر کسی عالم دین سے اس نے سوال کیا کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے، میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میں معاف کیا جاؤں گا؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ ایک بوڑھا آیا تھا نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، لاٹھی ٹیکتا ہوا، اس کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی، اس کے ابرو جو ہے وہ ڈھلکے ہوئے تھے، عمر بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ اس کی عمر تھی۔ اللہ اکبر، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال کرتے، اللہ کے نبی ایک شخص ہے کہ جس نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے، اگر اس میں وہ گناہ ڈال دیے جائیں تو وہ خلا سارا کا سارا بھر جائے گا، سارا کا سارا وہ خلا بھر جائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے معافی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ آپ کہتے ہیں جاؤ پھر، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور رب علی شان ایک ہی کام کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی سزا نہیں دینا چاہتا، وہ تو معافی کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو بندہ ہے کہ جو خود جو ہے اپنے آپ کو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے، مسلسل جو ہے اللہ اکبر نافرمانیاں کیے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بار بار موقع میسر آ رہا ہوتا ہے، بار بار اللہ راستے فراہم کر رہا ہوتا ہے، بار بار سنانے والے آتے ہیں، بتانے والے آتے ہیں، سمجھانے والے آتے ہیں، سکھانے والے آتے ہیں، لیکن یہ ڈھٹائی کا اللہ اکبر رنگ اختیار کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب نتیجہ یہ ہوتا ہے تو پھر جا کر کہیں یہ بندہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ میرا رب کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ کیسی عالیشان حدیث ہے کہ 100 بندے قتل کر دیے، جا کر پوچھا بھائی معافی ہو سکتی ہے؟ تو وہ عالم دین اسے کہتے، عالم دین کہتے جو اللہ کو نہیں پہچانتا، یقین کریں کہ اس کے پاس ایک ذرہ بھی علم کا موجود نہیں ہے۔ رب کی شناخت جس کو نہیں ہے، رب کی شناخت، اللہ کی پہچان، ہم نے دین کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ یقین کریں میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، پہلے بھی ایک خطبہ جمعہ میں آپ کو مثال دی تھی، میں نے گوگل کی مثال دی تھی، گوگل کی، کہ ایک صاحب نے مجھے ایک میسج بھیجا بڑا عالیشان، مجھے تو بہت کچھ سکھایا اس میسج نے۔ اس نے کہا یہ گوگل آپ استعمال کرتے ہیں، بندے سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایڈریس بتاؤ۔ آج کل کیا کیا جاتا ہے بھلا؟ موبائل پر لوکیشن بھیجی جاتی ہے، تو بندہ لوکیشن کو فالو کرتا ہے، پیچھے چلنا شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ راستہ لے لیا جائے تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، وہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ گوگل جو ہے آپ کا وہ جو اس نے میپ جو بنا رکھا ہوتا ہے، کھول رکھا ہوتا ہے، اسے بند نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ میری انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہے، میری ہدایات پر عمل درآمد نہیں کر رہے تو میرا کام بند۔ وہ یہ نہیں کرتا، آپ کو اگلا یو ٹرن دکھا رہا ہوتا ہے، پھر اگلا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، پھر اگلا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ
اپنی منزل پر پہنچ جائیں، ایگزٹ دے رہا ہوتا ہے مسلسل، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، واپس آ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تک کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کی منزل جنت ہے میرے محترم بھائیوں، اور اللہ کی قسم داعی کا کام یہ ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ راستہ فراہم کرے گا، مسلسل راستہ فراہم کرے گا، مسلسل بندے کو اپنے رب کی طرف لانے کی کوشش کرے گا، اور ایک ہی اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح یہ بندہ جو ہے وہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی جنت کے راستے کا راہی بن جائے۔ 100 قتل کر دیے، جا کر سوال کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ ہاں جی ہو سکتے ہو، کیا مسئلہ ہے، لیکن ایک کام کر لینا، اور وہ کام کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سورہ زمر کی آیت ہے کہ ان لوگوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو شرابی ہیں، جو جواری ہیں، جو زانی ہیں، دنیا بھر کے گناہ کرنے والے ہیں، ان سے کہو کہ کیا بھلا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان سب کو بخش دیتا ہے، بخش سکتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ جو ہے تمہارا رب وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ ایک کام کرنا پڑے گا، اور یہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا اس کے لیے، کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی کہ 20 سال کی عمر تک ہوگا، یا 40 سال کی عمر تک ہوگا، یا 70 سال کی عمر تک ہوگا، اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی۔ کیا فرمایا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ کیا کہا گیا؟ پلٹ آؤ، جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اور صرف اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ایک ایک قطرہ آنسو کا اگر آنکھ سے بندے کی ٹپک پڑے اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی جائے اور اللہ رب العزت سے توبہ کر لی جائے، یقین کریں ہم اپنی فطرت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑ پڑے ہیں لوگوں سے، بیٹھ گئے ہیں صلح کے لیے، لمبی لمبی مجلسیں ہو رہی ہیں، درمیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صلح کروائی جا رہی ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، میں یہ کہہ کر اٹھتا ہوں اچھا جی آج کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا، میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، میں نے بھائی سے معافی مانگ لی، آج کے بعد کچھ نہیں چلے گا، لیکن زندگی بھر جو ہے وہ گندگی میں نے اپنے دل میں سنبھال رکھی ہوتی ہے۔ اور متعدد مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اگلی باری آتی ہے تو میں فوراً کہتا ہوں تو نے پچھلے وقت میں یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، پھر یہ کیا تھا، ایک لمبی فہرست ہوتی ہے میرے پاس لوگوں کے گناہوں کی جو کھول کر میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم اس فطرت پہ فیصلے کرتے ہیں، اور ہم اس فطرت پر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی قسم میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ پلٹ آؤ، 100 بندے قتل کیے، 100 بندے قتل کیے، کہتا معاف ہو جاؤں گا، کہتے بالکل معاف ہو جاؤ گے، بالکل معاف ہو جاؤ گے، معافی مانگو اللہ رب العزت سے، پلٹو اللہ رب العزت کی طرف، اللہ سے توبہ کرو، توبہ، تم بالکل معاف ہو جاؤ گے، لیکن ایک کام کرنا، اور وہ کام کیا ہے بھلا؟ کہ یہ جو بستی ہے، بستی جس میں تم رہتے ہو، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جابر ہیں، گناہ گار ہیں، اس سے نکل پڑو اور نیکوکاروں کا ساتھ اختیار کرو اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، بس یہ کام کرو۔ اللہ اکبر، وہ یہی کام کرتا ہے، اللہ کے حضور معافی کی عرضی لگاتا ہے، درخواست لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سفر شروع کرتا ہے کہ جہاں کے لیے اسے کہا گیا تھا۔ ابھی یہ سفر شروع ہوا ہے، سفر کے شروع میں ہی موت اس کو آ لیتی ہے۔ اب میرے جیسا بندہ ہوتا تو اس کی پوری پروفائل چیک کرتا، اس کا ایک ایک صفحہ دیکھتا، ایک ایک گناہ دیکھتا، گناہ کا وزن کرتا، اور وزن کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرتا کہ نہیں یہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جس طرح کی میری فطرت اس طرح کا میرا فیصلہ، اور جتنی وسیع میرے رب کی رحمت اس طرح کا اس کا فیصلہ۔ کیا حکم ہوتا ہے بھلا؟ فرشتے آ گئے دونوں طرف کے فرشتے، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، ایک اجر ثواب لکھتا ہے، نیکی لکھتا ہے، دوسرا بدی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ فرشتے آ گئے اور بحث ہو رہی ہے اس معاملے پر،
یہ صرف ہمیں بات سمجھانے کے لیے معاملات ہوتے ہیں کہ بحث ہو رہی ہے اس بات پر کہ بدی والے فرشتے کہہ رہے ہیں اس نے تو ساری زندگی اس طریقے سے گزاری ہے، گناہ کر کے گزاری ہے، تو یہ ہماری طرف یعنی یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، اور نیکی والے فرشتے کہہ رہے کہ اس نے توبہ کی ہے اور یہ توبہ بڑی وزنی ہے۔ یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے نا بھلا۔ وہ غامدی عورت آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ لوگوں کی نیتوں کے مالک نہ بنے بھائی، کبھی بھی لوگوں کی نیتوں کے مالک نہ بنے، نیتیں صرف اللہ جانتا ہے، ہم بالکل بھی نہیں جانتے کسی کی نیت کیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کی فکر کرنی چاہیے تو اپنی ذات کی، اپنی ذات کی، اپنے متعلق سب سے زیادہ سوچنا چاہیے اور اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ہم فکر کس کی کرتے ہیں؟ لوگوں کی۔ ظلم ہے میرے محترم بھائیوں، اپنی ذات پر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ غامدی عورت آئی کہتی اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کتنا عظیم کام ہے، کتنا عظیم اس کا جذبہ ہے، اور دیکھیں کیا اس کی کیفیت ہے کہ آ کر اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حاملہ تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، جب حمل وضع ہو جائے تو تب آ جانا۔ کیا ایمان تھا اس کا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو پھر آ گئی اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو چکا، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اپنے گناہوں کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرے اور آخرت میں اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کیفیت کیا ہے کہ آ کر کھڑی ہوئی دوبارہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابھی دودھ پیتا ہے، یہ شیر خوار ہے کہ جب یہ کچھ کھانے لگے، روٹی کھانے لگے، اناج کھانے لگے تب آ جانا۔ یہ پھر آ گئی میرے محترم بھائیوں۔ اب اس کو سزا دی جا رہی تھی، اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، اس کو رجم کیا جا رہا تھا۔ ایک صحابی نے پتھر مارا، جب پتھر مارا گیا تو خون کے چھینٹے اڑے اور چھینٹے اڑ کر جو ہے اس صحابی کے لباس کو، اجلے لباس کو داغدار کر گئے۔ تو وہ کہنے لگے کتنی گندی عورت ہے، ساری زندگی اس نے کیسا کام کیا اور اب دیکھو میرا لباس بھی گندا کر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح نہ کہو، اس طرح نہ کہو۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے اگر 70 جو لوگ ہیں 70 ان پر اس توبہ کو، گناہگار لوگوں پر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ ہم کیسے لوگوں کی نیتوں کے مالک بنتے ہیں، کیسے لوگوں کی نیتوں کے مالک بنتے ہیں۔ ہاں جی، ادھر سے بھی فرشتے آ گئے، ادھر سے بھی فرشتے آ گئے۔ اب بات چلی، وہ کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے۔ اور میرے رب کی رحمت کتنی وسیع، اللہ کی قسم اس حدیث سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ زمین کو حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے بھلا؟ کہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جاؤ۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم فاصلہ ناپ لو، فاصلہ جس طرف فاصلہ کم ہوگا، تھوڑا ہوگا، فیصلہ اس طرف ہوگا۔ یعنی اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہوا تو اس کا شمار نیکوکاروں میں ہوگا، اور اگر فاصلہ بدکاروں کی بستی کی طرف کم ہوگا تو اس کا شمار جو ہے وہ بدکاروں میں ہوگا۔ یہ فیصلہ اللہ نے کیا، فرشتوں کو زمین ناپنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی حکم جاری کیا زمین کو کہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا، اور زمین اس طرف سمٹ گئی۔ اللہ کی قسم میرا رب جو ہے وہ کسی بھی طرح سزا نہیں دینا چاہتا۔ اور ہم ممبروں پر کھڑے ہو جائیں، ہم لوگوں کے فیصلے کرنے لگیں، اللہ کی قسم ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ حکم دیا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، آسانی۔ آج یہ لوگ جو مسجدوں سے دور ہیں، آج یہ لوگ جو اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آتے، واللہ وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ رویے ہیں کہ جن کا اظہار آج ہمارے ممبروں سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں بچ جانا چاہیے اس سے، ہمیں رک جانا چاہیے اس سے، اور اللہ کی رحمت کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ آ جاؤ، پلٹ آؤ، وقت ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی وقت باقی ہے، تمہارے پاس مہلت باقی ہے، مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور انسان کی فطرت ہے، آپ دیکھ لیجئے نا، یہ ایمنسٹی کا اعلان ہوتا ہے، کس طرح لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کس طرح لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کس طرح لوگ دوڑ دوڑ کر جو ہے اللہ اکبر اپنی جائیدادیں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پیسہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وائٹ کروا لو، فلاں کروا لو، یہ کروا لو، وہ کروا لو۔ تو ایمنسٹی اللہ بھی دیتا ہے، اور اللہ کی ایمنسٹی محدود نہیں ہے، ہماری ایمنسٹیاں محدود ہوتی ہیں، ہماری طرف سے جو اسکیمیں لائی جا رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری محدود ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ایمنسٹی محدود نہیں ہوتی، یہ لامحدود ہے۔ جب تک بندے کی سانس ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بندے کے لیے کھلا ہوا ہے۔
ہاں کام ہے ان لوگوں کا جو خطیب ہیں، جو واعظ ہیں، جو درس دینے والے ہیں، جمعے پڑھانے والے ہیں، لوگوں کو بتانے والے، اور وہ عام مسلمان جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ لوگوں کے سامنے دو کلمے دعوت کے کہنے والے ہیں۔ ان سب کا یہ کام ہے کہ اپنے رب کی طرف آنے کی مسلسل لوگوں کو دعوت دیتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ ساری اسلام والی ہو، ایمان والی ہو، دین والی ہو، اور اللہ جب بھی موت عطا فرمائے تو شہادت کی موت ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔